بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریائے نیل کو عبور کر لیا اور ایک صحرا میں مقیم ہوئے تو حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ تم نے ہم لوگوں کو ہلاکت میں ڈال دیا اور آبادی سے جنگل میں پہنچا دیا، جہاں نہ سایہ، نہ کوئی درخت، نہ پانی۔ موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے دعا کی تو حق تعالیٰ نے ان پر ایک ابر بھیجا جو دن میں ان پر سایہ کرتا تھا، اس کے بعد من و سلوا یعنی بنے و مرغ اور شہد جیسے غذا ان کے دسترخوان پر گراتا تھا۔ جب وہ لوگ پیٹ بھر کر کھا چکے ہوتے تو وہ تمام پرندے خدا کے حکم سے زندہ ہو کر اڑ جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک پتھر تھا جسے وہ اپنے لشکر کے درمیان میں رکھ دیتے تھے، اور جب وہ اپنا عصا اس پر مارتے تھے اس کی ہر جانب سے چشمہ جاری ہو جاتا تھا اور ہر قبیلہ اپنے چشمے سے سیراب ہو جاتا تھا۔ اور جب بنی اسرائیل لباس طلب کرتے تھے تو خدا اسی لباس کو جو وہ پہنے رہتے تھے نیا کر دیتا تھا۔ وہ کبھی پرانا نہیں ہوتا تھا بلکہ ہر روز نیا ہو جاتا تھا۔ ان کے بچے لباس پہنے ہوئے پیدا ہوتے تھے، چوں چوں بڑے ہوتے جاتے ان کے کپڑے بھی بڑے ہوتے جاتے تھے۔ جس صحرا میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ مقیم تھے اس کا نام صحرائے طیہ تھا، جس کی چوڑائی لمبائی 6 فرسخ سے 17 فرسخ تک بتائی جاتی ہے۔ اسی حال میں طویل عرصہ گزر گیا تو ایک بار پھر موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، اب ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، خدا سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین سے سبزی، ترکاری، ککڑی، گیہوں، لہسن، مسور اور پیاز کو پیدا کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ من و سلوہ جیسی عمدہ اور بہترین غذا کو اتنی معمولی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو تو مصر یا کسی دوسرے شہر چلو، وہاں تمہاری خواہش کے مطابق ہر چیز مل جائے گی۔ حق تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو ارض مقدس کی طرف لے جائیں اور وہاں سے کفار کو نکال دیں اور وہاں خود سکونت اختیار کریں۔ اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ جناب موسیٰ نے ان سے کہا کہ خدا نے تمہارے لیے لکھ دیا اور مقرر کر دیا ہے کہ ارض مقدس میں چل کر قیام کرو اور خدا کے احکام سے انحراف نہ کرو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے، اور کہا کہ سرکش قوم عمالقہ کے 12 شہر ہیں، جب ان میں داخل ہوگے تو ان پر غالب رہو گے۔ خدا پر بھروسہ رکھو اگر اس پر ایمان رکھتے ہو۔ ان لوگوں نے کہا اے موسیٰ، ہم ہرگز اس شہر میں داخل نہ ہوں گے جب تک کہ یہ جبار شہر میں موجود رہیں گے۔ تم اپنے پروردگار کے ساتھ جا کر ان سے جنگ کرو، ہم یہیں پر رہیں گے۔ ان میں سے 2 اشخاص یعنی یوشع بن نون اور کالب بن یوقنا نے کہا کہ خدا سے ڈرو، اس کی نافرمانی نہ کرو۔ خدا نے ان دونوں حضرات کو اپنی اطاعت و فرمانبرداری کی توفیق عطا کی تھی۔ موسیٰ نے خدا سے فرمایا خداوندہ، مجھے صرف اپنے بھائی اور اپنی ذات پر اختیار ہے، مجھے ان فاسقوں کے گروہ سے الگ کر دے۔ اور ہارون کا ہاتھ پکڑ کر چاہا کہ ان کے درمیان سے نکل جائیں۔ تو بنی اسرائیل کو خوف ہوا کہ اگر وہ ہمارے درمیان سے چلے گئے تو ہم پر عذاب نازل ہو جائے گا، اس لیے موسیٰ کے پاس گریہ وزاری کرتے ہوئے آئے اور التجا کی کہ وہ ان کے پاس رہیں اور خدا سے دعا کریں کہ ان کی توبہ قبول فرمائے۔ تو خدا نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ میں نے ان کی توبہ قبول کی، لیکن جب ان لوگوں نے ارض مقدس میں داخل ہونا قبول نہیں کیا تو ان کی اس سرکشی کی سزا میں نے ان پر 40 سال تک ارض مقدس میں داخل ہونا حرام کر دیا ہے۔ وہ اسی زمین میں حیران و پریشان پھرا کریں گے اور تم فاسقوں کی وجہ سے رنجیدہ نہ ہو خدا کے اس حکم کی نافرمانی کے سبب کہ وہ ارض مقدس میں داخل ہوں۔ بنی اسرائیل زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے میں 40 سال تک حیران و پریشان پھرتے رہے۔ شام کو ندا دی جاتی کہ اپنا سامان سفر تیار کر لو۔ بنی اسرائیل ابتدائی شب سے تورات پڑھتے ہوئے رات بھر چلتے رہتے تھے، اور پھر خدا زمین کو حکم دیتا تو وہ ان لوگوں کو اسی جگہ پہنچا دیتی تھی جہاں سے روانہ ہوتے تھے۔ جب صبح ہوتی تو بنی اسرائیل اپنے آپ کو اسی جگہ پر موجود پاتے جہاں سے چلتے تھے، اور کہتے کہ شاید ہم راستہ بھول گئے تھے۔ اسی حال میں سوائے یوشع بن نون اور کالب بن یوقنا کے
سب اسی صحرا میں مر گئے، کیونکہ ان دونوں نے ارض مقدس میں داخل ہونے سے انکار نہیں کیا تھا۔ یہ حضرات بنی اسرائیل کے فرزندوں کے ساتھ اس شہر میں داخل ہوئے۔